اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة رواہ احمد۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی بزرگی، بڑائی، کبریائی، پاکی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے نواز رکھا ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، پڑوسی کے لیے، سیاستدان کے لیے، استاذ کے لیے، تاجروں کے لیے، ہر ایک کے لیے کامل مکمل اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم اس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے موجودہ حالات میں ہمارا کردار۔ ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ان حالات میں لوگ سوچتے رہتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کیسے کرنا ہے اور حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، تو سوچتے بہت رہتے ہیں، لیکن ان حالات سے سبق حاصل کرنا اور ان حالات سے اپنی زندگی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے، کیا لانا چاہیے، اس سلسلے میں غور کرنے کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ سامعین کرام، ابھی جو ہے حال ہی میں لوگوں نے شب معراج منائی، یعنی لوگوں نے یہ سمجھا کہ 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے نکل کر فلسطین چلے گئے اور فلسطین سے پھر ساتوں آسمانوں کی سفر کیا اور جنت کا سفر کیا، جہنم کا سفر کیا، واپس لوٹ کر چلے آئے۔ یہ معراج کی حقیقت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے، لیکن 27 رجب کو یہ معراج ہوئی کیا، اس سلسلے میں کوئی پروف تو نہیں۔
کوئی ऑथेंटिक प्रूफ 27 रजब को हुई ऐसा नहीं है, और अगर हुई भी तो क्या उस रात जागना है, इस सिलसिले में कोई सबूत नहीं है। खैर वो सारा मैटर अलग चीज़ है, लेकिन ये मेराज अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कराई है। ये भी बड़ी मुश्किल के बाद, मुश्किलों का सामना करने के बाद ये नेमत से अल्लाह नवाजा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ जा रहे हैं, वहाँ पर लोगों को समझाया, लोगों को बताया। वो समझते तो बहुत अच्छा होता, अगर न समझते तो नबी को अपनी हालत पर छोड़ देते तो भी अच्छा था, लेकिन न उन्होंने समझा, न उन्होंने नबी को अपनी हालत पर छोड़ा, बल्कि आप पर पत्थर बरसाए, आप पर जुल्म का निशाना बनाया और आपके जिस्म से लहू बहाया, तो गोया मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ऐसी मुश्किल जिस मुश्किल के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, ऐ अल्लाह ये तकलीफ अगर तेरी नाराज़गी की वजह से है तो फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ। जो हालात गुजर रहे हैं, अगर तू मुझसे नाराज़ होकर ये हालत पैदा कर रहा है, अल्लाह मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अगर ये तेरी नाराज़गी से नहीं है, तू नाराज़ नहीं है मुझसे, तो मुझे इन तकलीफ़ की कोई परवाह नहीं है, इन मुसीबतों की कोई परवाह नहीं। तो गोया अल्लाह के रसूल भी अपने दिल में दर्द महसूस कर रहे हैं, कहें ये तकलीफ़ अल्लाह की नाराज़गी की वजह से तो नहीं है। नबी को इस बात की फ़िक्र है मेरे दोस्त, और ऐसे हालात से गुज़र रहे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर जो है उसके बाद अल्लाह के रसूल के चहीते चचा का भी इंतकाल हो जाता है और आपकी चहीती बीवी का इंतकाल हो जाता है। तो गोया ये सारे के सारे हालात जो गुज़र रहे हैं, जिसको ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न कहा है, यानी गमों का साल, गम पर गम, गम पर गम नबी पर नाजिल होते रहे। जब गम से आगे गुजरे तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको आसमानों और जन्नत और जहन्नम की सैर करवाई। ये रुतबा, ये मकाम कब मिला? मुश्किल हालात को सामना करने के बाद मिला। तो अल्लाह तबारक व तआला जब कभी उम्मत मुस्लिमा को कोई बड़ा मकाम देना चाहता है और किसी बड़े मर्तबे पर फाइज करना चाहता है और कोई बड़ा ओहदा देना चाहता है, तो उससे पहले मुश्किलात से अल्लाह गुजारता है, ताकि बड़े ओहदे को संभालने के काबिल बनना, बड़े मकाम को संभालने के काबिल बनना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, आप जरा देखें, आप यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में भाइयों ने कुएं में डाला, अल्लाह तबारक व तआला के पास प्लान था, इनको आगे चलकर वज़ीर मालिया बनाना है, फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है। तो अगर ऐसे ही घर से निकाल कर उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाता तो शायद उस ओहदे को संभाल नहीं पाते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला आगे चलकर ओहदा देना है, तो बचपन से घर से निकाला, बचपन में ही घर से निकाला और निकाल कर कुएं में डलवा दिया भाइयों के जरिए। कोई और डालता तो ज़्यादा गम नहीं था दोस्त, कोई और दुश्मन डालता तो गम कम होता था, लेकिन सगा भाई अगर डाल रहा है कुएं में तो गम ज़्यादा होता है, परेशान ज़्यादा होता है बंदा कि मेरा भाई मेरी जान ले रहा है, मेरा भाई बेदर्दी से मुझे कुएं में डाल रहा है, मेरा सगा भाई मुझे अपनी जान से महरूम करना चाहता है। यानी तकलीफ पर तकलीफ, तकलीफ पर तकलीफ से गुजार रहा अल्लाह ताला, नफ्सियाती तकलीफ से भी गुजारता है। तो गोया इसमें लेसन है कि जब तुम आगे बढ़ते रहते हो ना, तो तुम्हें आगे बढ़ने से तुम्हें अपने भी रोकने वाले हैं, अपने भी रुकावट बनने वाले हैं। जिनको तुम चाहते हो वो भी रुकावट बनेंगे, जिनसे तुम मोहब्बत करते हो वो भी रुकावट बनेंगे, तुम्हारा खूनी रिश्ता भी तुम्हारे पास रुकावट बन सकता है, वो भी तुमको आगे बढ़ने से रोक सकता है। अल्लाह समझाना चाहता है। कुएं में डाल दिया, फिर कुएं से निकाला और महल में पहुंचा दिया। अब समझ रहे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम चलो यहाँ पर सुकून ज़िंदगी बसर होगी, लेकिन महल में जाने के बाद फिर वहाँ पर आजमाइशी शुरू हुई।
اخلاقی امتحان، کیریکٹر کا امتحان، اپنے عفت و عصمت کا امتحان، اپنے عزت و ناموس کا امتحان، اپنے ایمان کا امتحان، آسائش ہے، آرام ہے اور یہ سب کچھ ہے، لیکن دین و ایمان کے ساتھ سودا بھی کرنا پڑ رہا ہے، اپنے اخلاق کا سودا بھی کرنا پڑ رہا ہے، اپنے عزت اور عصمت کا سودا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ نے اخلاق کو ترجیح دیا، آپ نے عصمت کو ترجیح دیا، آپ نے عزت کو ترجیح دیا، آپ نے ایمان کو ترجیح دیا اور پھر جیل میں چلے گئے۔ ایک آدمی اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے جیل میں جانا پڑا۔ چوری نہیں کیا تھا اس نے، مرڈر نہیں کیا تھا انہوں نے، کسی کی جان نہیں لی تھی انہوں نے، کسی پر حملہ نہیں کیا تھا انہوں نے، کیا کیا تھا؟ کس جرم میں ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے؟ صرف عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، صرف عصمت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، صرف ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے بدلے میں بھی جیل میں جانا پڑ سکتا ہے، اپنے عصمت و عزت کی حفاظت کے لیے بھی جیل میں جانا پڑتا ہے۔ جیل میں جانے کے لیے جرم کرنا ہی ضروری نہیں، بلا جرم کے بھی وہ انسان جیل میں پہنچ سکتا ہے، یہ اللہ بتانا چاہتا ہے۔ اور پھر وہاں سے جیل میں پہنچنے کے بعد لمبا عرصہ گزر رہا ہے، وہ ڈالنے والا بھول چکا ہے، اندر ڈال کے بھول چکا ہے، عمر گزر رہی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک حالات ایسے پیدا کرتا ہے کہ بادشاہ خود ان کو نکالنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر تم نے مجھے جیل میں ڈالا ہے تو میرے جرم کو ثابت کرو، میرے گناہ کو ثابت کرو گے تو میں نکلوں گا، نہیں تو نہیں نکلوں گا۔ آخرکار اس کو اقرار کرنا پڑتا کہ تم بری ہو، گنہگار تم نہیں ہو، ملزم تم نہیں ہو۔ جب ان کی برات کا اظہار کیا جاتا ہے تو آپ جیل سے نکلتے ہیں اور سیدھے وزیر مالیہ ان کو بنایا جاتا ہے۔ تو گویا وزیر مالیہ اللہ بنانا چاہتا تھا، اس سے پہلے کٹھن حالات سے گزارا اللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ذرا دیکھیں آپ کہ بھائی یعنی جن کو ذریعہ بنایا تھا اندر جیل میں ڈالنے کا، انہی کو ذریعہ بناتا ہے نکالنے کا بھی، انہی کو ذریعہ اللہ بناتا ہے پھر باہر نکالنے کے لیے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کیا جرم تھا؟ کوئی جرم نہیں تھا، کوئی گناہ نہیں تھا، کوئی چوری نہیں تھی، کوئی مرڈر نہیں تھا، کوئی اخلاقی برائی نہیں تھی، لیکن پھر بھی آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ لیکن آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تم ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جانا۔ جو آگ کا کام جلانا ہے نا، اسی کو ذمہ داری دے دی، اب تم کو نہیں جلانا ہے، اب یہاں تم کو نہیں جلانا ہے۔ تو جو جلانے والا کام کرتی ہے وہی آگ نبی کو بچانے کا کام بھی کر رہی ہے، اللہ نے اسی کو بچانے کی ذمہ داری دے دیا۔ جس نے جیل میں ڈالا تھا اسی کو نکالنے کی ذمہ داری اللہ دے دیا۔ جو آگ جلانے والی تھی اسی آگ سے کہا کہ اب تمہارا کام جلانا نہیں ہے۔ اور ذرا دیکھیں آپ کہ یونس علیہ السلام کو مجبے سمندر میں ڈالا گیا اور مچھلی پیٹ میں نگل لیتی ہے۔ مچھلی پیٹ میں نگلنے کے بعد مچھلی کا کام ہے ہضم کرنا، مچھلی کا کام ہے غذا بنا لینا، مچھلی کا کام ہے پیٹ بھر لینا، مچھلی کا کام ہے اپنی بھوک مٹا لینا، یہ اس کا کام ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مچھلی کو یونس علیہ السلام کی حفاظت میں لگا دیا۔ اب تمہیں ہضم نہیں کرنا ہے، ان سے اپنی بھوک نہیں مٹانا ہے، ان سے اپنے پیٹ کو نہیں بھرنا ہے، بلکہ واپس کنارے پہنچا دینا ہے۔ مچھلی نے واپس لا کے کنارے پہنچا دیا۔ تو اللہ کا سسٹم ہے کہ پہلے وہ آزماتا ہے اور پھر انہی میں سے کسی کو لگا کر منزل کو پہنچاتا ہے، انہی کو ذریعہ بناتا ہے جو جان لینا چاہتے ہیں، انہی کو ذریعہ بناتا ہے جو دشمنی کرتے ہیں، انہی کو ذریعہ بناتے ہیں جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ انہی کو ذریعہ بنانے والا ہے۔ آگ جلانے والی اللہ نے آگ کو بچانے کا ذریعہ بنایا، مچھلی ہضم کرنے والی لیکن مچھلی کو حفاظت کرنے کی ذمہ داری دے دیا، بادشاہ نے اس کو ڈال دیا، پھر انہی کو ذمہ داری وہ باہر نکالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جا رہے ہیں، مکہ سے نکل رہے ہیں، کیوں بھائی؟ مکہ والے آپ کی جان لینا چاہتے ہیں،
مکہ والے آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، مکہ والے آپ کا مرڈر کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ٹھیک ہے اب نکل جاؤ۔ اللہ کے رسول مکہ مکرمہ سے باہر نکل رہے ہیں، مدینے کا رخ کر رہے ہیں، لیکن مدینہ جانے سے پہلے آپ نے پلان بنایا کہ بھائی اگر ہم مدینہ عام راستے سے جائیں گے تو پکڑے جائیں گے، عام راستے سے نکلیں گے تو پکڑے جائیں گے، ہمیں راستہ بدل کر جانا ہوگا، ہمیں روٹ کو چینج کر کے جانا ہوگا۔ اب روٹ کو چینج کرنے کے لیے جو پلان بنا رہے ہیں اس روٹ پر ہمیں گائیڈ کون کرے گا، اس نئے روٹ پر لے کر جائے گا کون؟ پلاننگ بنا رہے ہیں، اور اللہ کا پلان ریڈی ہے، اللہ کا پلان تیار ہے کہ نبی کو جو نیا روٹ بتانے والا ہے وہ غیر مسلم ہے، عبداللہ بن اریقط کو اللہ نے لگا دیا۔ بھئی جو لوگ نبی کی جان لینا چاہتے ہیں، جو نبی کو مارنا چاہتے ہیں، انہی میں سے اللہ نے ایک آدمی کو کھڑا کیا کہ اب آپ نبی کی رہنمائی کریں گے، اب آپ نبی کو راستہ بنائیں گے۔ تو جو قوم مارنا چاہتی ہے اسی قوم میں سے اللہ نے کھڑا کیا، اور انہوں نے نبی کا مکہ سے لے کر مدینہ تک پوری طرح صحیح سلامتی کے ساتھ راستے سے لے کر پہنچا دیا۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ طائف سے واپس لوٹ کر آ رہے تھے، اور جب واپس لوٹ کر آ رہے تھے تو مکہ والے نے کہا نہیں محمد تم نکل گئے، اب پھر واپس لوٹ کر نہیں آنا ہے، مکے میں انٹری نہیں، مکے میں اب آپ کی انٹری نہیں۔ تو نبی پریشان ہو رہے ہیں کہ بھئی میرا شہر جہاں میں پیدا ہوا، میرا گاؤں جہاں میں پیدا ہوا، میرے دادا فلاں، میرے چاچا فلاں، میرے پردادا فلاں، میرے ماں فلاں، میرے باپ فلاں، ہاں یہاں مکہ کے سرداری آپ کے خاندان کی وراثت ہے، مکہ کی سرداری آپ کے خاندان کی سرداری ہے، لیکن آپ کو روکا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کے سرداروں میں سے سردار کو اللہ نے کھڑا کیا، اور وہ سردار غیر مسلم ہے، جا کر کہا محمد تم کو کون رکھ سکتا مدینہ میں آنے سے، مکے میں آنے سے، آؤ میں تم کو پناہ دے رہا ہوں، کون رکھ سکتا ہے تم کو، تم میری پناہ میں ہو، تم میرے پاس آ جاؤ۔ آ کر اعلان کیا اگر کوئی محمد کو ہاتھ لگائے گا نا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ کون پناہ دے رہا ہے؟ جس قوم نے آپ کو مار کر نکالا، جس قوم نے آپ کو مارا، جس قوم نے آپ کو مارنے کا پلان بنایا، اسی میں سے اللہ نے ایک آدمی کھڑا کر کے کہا کہ نہیں تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، آؤ میں تمہیں پناہ دینے والا ہوں۔ اللہ کا سسٹم ایسا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنگن میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو وہاں پر لوگوں نے اعتراض کیا اگر آپ یہاں پر نماز پڑھیں گے، کھڑے ہو کر تلاوت کریں گے، قرآن کو پڑھیں گے تو ہماری عورتیں تمہاری آواز کو سن کر ایمان لائیں گی، ہمارے بچے تمہاری آواز کو سن کر ایمان لائیں گے، لہذا تم کو یہاں نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں، تم اب یہاں نماز نہیں پڑھ سکتے، نکل کر جانا ہوگا۔ تو ابو صدیق نے کہا ٹھیک ہے اگر تم مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے ٹھیک ہے میں جاؤں گا۔ نکل کر سامان لے کے نکل گئے، راستے میں سے گزر رہے ہیں، سامنے ابن دغنہ آتا ہے جو غیر مسلموں کا سردار ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ اگر تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا میری قوم مجھے نماز پڑھنے سے روک رہی ہے، میری قوم مجھے قرآن پڑھنے سے روک رہی ہے، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، میں کہیں بھی جا کر اس کی عبادت کر لوں گا، کہیں بھی جا کر میں قرآن پڑھ لوں گا۔ تو وہ غیر مسلم سردار آپ سے کہتا ہے مثلک لا یخرج ولا یخرج، آپ جیسا مہان آدمی نہ خود نکل سکتا ہے نہ آپ کو کوئی نکالا جا سکتا ہے، واپس چلیے میں آپ کو پناہ دینے والا ہوں۔ کون پناہ دے رہا ہے؟ کون سپورٹ کر رہا ہے؟ اللہ کس کو سپورٹ میں لگا رہا ہے؟ جو قوم نکالنا چاہتی ہے اسی کو اللہ سپورٹ میں لگا دیتا ہے، جو قوم مارنا چاہتی ہے اسی کی حفاظت میں لگا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا سسٹم ہے، اللہ کا نظام ہے۔ میرے دوست یہ ساری چیزیں ایسی ملنے والی نہیں، بلکہ اللہ آزماتا ہے، اللہ مضبوط بناتا ہے، اللہ سامنا کرنا سکھاتا ہے، اور جب کبھی بڑا مقام ملنے والا ہے۔ اچھا اللہ کا رسول کو جب مکہ میں 13 سال تک تپایا گیا،
پیروں میں کانٹے بچھا رہے ہیں، سجدے میں عجو ڈال رہے ہیں، اور کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے۔ ہاں، آپ کو جو ہے 2 سال تک وہاں پر وہ گھاٹی میں بند کیا گیا، آپ کو کھانے کے لیے ترسا گیا، پانی کے لیے ترسایا گیا، رشتہ داروں سے دور رکھا گیا، یہ سب کچھ کیا گیا۔ کیوں؟ مدینے میں آپ کو بہت بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل بنانا ہے۔ مکہ میں 13 سال تک اللہ تعالیٰ امتحانوں سے گزارا، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں نبی نے سکون کی نیند سوئی ہو، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں نبی پیٹ بھر کر کھانا کھائے ہوں، کوئی دن ایسا نہیں گزرا جس میں نبی جو ہے یعنی پرسکون دن گزارنا ہے۔ 13 سال گزارنے کے بعد اب مدینے میں جانے کے بعد وہاں پر اللہ بڑا مقام دے رہا ہے۔ اب جو ہے یہاں پر اب حکومت آپ کی ہوگی، حکم آپ کا چلے گا، اللہ کا حکم چلے گا، بڑا مقام اللہ ان کو دے رہا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ کیوں بتا رہا ہے؟ یہ ساری باتیں ہم کیوں سناتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کی سائیکولوجی یہ ہے کہ بھائی اگر اس پر تکلیف آتی ہے تو بے صبر ہو جاتا ہے، اور وہی تکلیف اگر دوسروں کو بھی آتی ہے تھوڑا سا ذرا اس کو تسلی ملتی ہے۔ مان لیجئے رات میں گرمی کا موسم ہے، شدت کی گرمی ہے، اور ہم فین لگا کے گھر میں سو رہے ہیں، اسی لائے گھر میں سو رہے ہیں، اچانک کرنٹ چلا جاتا ہے، تھوڑا بے چین ہوتے ہیں، اب آئے گا 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ گزر گیا، ابھی کرنٹ نہیں آیا، مچھر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، گرمی شروع ہوتی ہے، کھڑکی کھول دیتے ہیں، ارے بھائی کرنٹ کیوں نہیں آ رہا؟ ذرا چھت پہ چڑھ کے تو دیکھیں گے۔ چھت پہ ہم نے چڑھ کر دیکھا کہ پورے محلے میں اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اچھا پورے محلے میں کرنٹ پہ، چلو ٹھیک، آرام سے بیٹھو، جا کے بیٹھ جاتا بیچارہ، آرام سے بیٹھ جاتا اپنے کمرے میں اپنے گھر میں، یا سو جاتا اگر سونے کے لیے ممکن ہے تو۔ لیکن اگر ایسی کرنٹ چلا گیا اور دیکھا کہ بھئی چھت پہ چڑھ کے دیکھیں گے بھئی کرنٹ ہے نہیں ہے، جب دیکھا یہاں بھی کرنٹ ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، یہاں بھی ہے، سب محلے میں سب جگہ کرنٹ ہے، اب پریشان ہوتا، ارے بھئی سب جگہ کرنٹ ہے، میرے پاس کرنٹ نہیں۔ اب اس کا ڈر بڑھ جاتا، ہیبت بڑھ جاتی، کیا ہوا کہ کیسا ہوا، کیا ہوا، پریشان ہو جاتا۔ کیوں؟ تکلیف صرف اسی پر آئی ہوئی ہے، پریشان زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو انسان بھی ویسے ہی ہے، پورے گلی میں اگر کرنٹ نہیں، سکون سے ہاں سب جگہ نہیں آتا، چلو آرام سے آتا، سو جاتا بیٹھا، اپنے گھر میں نہیں ہے تو پریشان ہوتا، اپنے گھر میں پریشانی ہوئی تو پریشان ہوتا۔ تو اللہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو بندو، اگر اس وقت تمہیں مشکل حالات سے گزرنا پڑ رہا ہے، تم اکیلے نہیں ہو، پلٹ کے دیکھو، نوح کو دیکھو، 950 سال تک پریشان سے گزرتے رہے، تمہیں اتنا تو لمبا نہیں جو ہے پریشان کیا گیا۔ پلٹ کے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو صحرا میں بچپن سے گھر سے نکلے تو بڑھاپے تک پریشان اللہ رکھ رہا ہے۔ کون سا دن گزرا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو سکون سے گزارا ہوگا؟ بچپن سے جو ہے پریشان، بچپن سے گھر سے نکلے، جوان ہوئے تو بادشاہ کے پاس جو ہے آزمایا گیا، شادی ہوئی پھر وہاں آزمایا گیا، وہاں آزمایا گیا، وہاں آزمایا گیا، بچے ہوئے وہاں آزمایا گیا، پھر ذرا بیٹا چلنے کے لیے وہاں بھی آزمایا گیا، پھر ذبح کرو بولا وہاں بھی آزمایا گیا، آخر دم تک آزمایا گیا۔ پلٹ کے دیکھو ذرا، نوح کو دیکھو، ابراہیم کو دیکھو، موسیٰ کو دیکھو، عیسیٰ کو دیکھو، زکریا کو دیکھو، یعنی یونس کو دیکھو، سب بتا کر سمجھانا چاہتا ہے کہ یہ سب کے ساتھ ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کوئی بڑا مقام دلانا اللہ چاہتا ہے، بشرطے کہ سمجھیں، عبرت حاصل کریں اور اپنے آپ کو اس کے حساب سے بنا لیں۔ تو اگر نہیں بنائیں تو ایسے بار وقت آتے جائیں گے لیکن کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، تبدیلی پیدا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں ہمیں دنیا میں بیٹر بنانے والی ہیں، آخرت میں بیٹر بنانے والی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فی نفسه وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه خطیئة رواه احمد کی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن بندے پر مسلسل کسی نہ کسی اینگل سے مصیبت نازل ہوتے رہتی ہے،
لا یزال البلاء بالمؤمن والمؤمنتی، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی، دونوں پر بھی نازل ہوتے رہتی ہے. فی نفسہ، کبھی اس کے جسمانی پریشانی آتی ہے، وہ مال ہی، کبھی معاشی طور پر اس کو آزمایا جاتا ہے، کبھی بیماری دے کر اس کو آزمایا جاتا ہے، کبھی معیشت کو تنگ کر کے آزمایا جاتا ہے، وہ ولدہ، کبھی اولاد کے ذریعے آزمایا جاتا ہے. اولاد نافرمان اللہ بنا دیتا ہے، پریشان ہوتا ہے بندہ بیچارہ. سب کچھ میں نے بچوں کے لیے کیا، یہ دوڑ دھوپ بچوں کے لیے کیا تھا، یہ کاروبار بچوں کے لیے کیا تھا، یہ بینک بیلنس بچوں کے لیے کیا تھا، اور یہ بڑے بڑے بلڈنگیں بچوں کے لیے کیا تھا. لیکن یہی بچے نافرمان نکلتے ہیں، یہی بچے وہ بات نہیں مانتے ہیں، تو بندہ آزمایا جاتا ہے. فی نفسہ و مالہ و ولدہ، کسی نہ کسی اینگل سے آزمایا جاتا ہے. اور اگر اس پر صبر کرے، اس پر ڈٹا رہے اور اس کا مقابلہ کرتا رہے تو حتی یلقى اللہ، یہاں تک ایک دن آتا ہے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ایک دن آتا ہے اس کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں، ایک دن آتا ہے لوگ فون کر کے بتاتے ہیں کہ فلاں نہ رہے، پھر کسی مسجد میں جنازے کا اعلان ہوتا ہے اور کسی آس پاس قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے، اور وہ بندہ صبر کرنے والا اللہ سے ملاقات کرتا ہے تو گناہ کا دفتر ہلکا ہو چکا ہے اور نیکیوں کا دفتر وزندار ہو چکا ہے، وزندار ہو چکا ہے. تو مومن یہ نہ سمجھے کہ بس بڑی آسانی جنت ملنے والی، نہ ہے. یہ دنیا کا اصول ہے. گھر سے نکلتا ہے بندہ اور ایک 15 کلومیٹر سٹی میں اس کو آگے جانا ہے، 20 کلومیٹر سٹی میں اس کو آگے جانا ہے، اس کنارے سے اس کنارے اس کو جانا ہے. وہ یہ کہے کہ بھائی راستے میں اپنے ڈیسٹینیشن کو پہنچنے کے لیے، اپنے منزل کو پہنچنے کے لیے، اپنے آفس کو، اپنے کام کو پہنچنے کے لیے لگ بھگ بیچ میں 10-15 سگنل آتے ہیں، 10-15 سگنل آتے ہیں. وہ جب تک وہ پورے 10-15 سگنل گرین نہیں ہوں گے میں نہیں جاؤں گا. اگر ایسا بول کے بیٹھا تو کیا اس کے لیے پورے 10-15 سگنل ایک گرین ہونے والے نہیں ہو سکتا، پورے سگنل گرین ہونے والے نہیں. اب ایک گھر سے نکلے گا تو ایک سگنل ریڈ آئے گا، ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو، پھر یہ ریڈ گرین میں چینج ہوگا. ایسا نہیں کہ بس زندگی پر ریڈ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اب گرین ہوگا، پھر آگے گرین ملے گا، پھر آگے ریڈ ملے گا، ریڈ گرین ریڈ گرین ریڈ گرین، رکاوٹ کے بعد اپنی منزل کو پہنچ جاتا ہے بندہ. اپنی آفس کو پہنچنے کے لیے، اپنے کاروبار کو پہنچنے کے لیے وہ روزانہ 10 سگنل کو پار کرتا ہے، ویٹ کرتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ مجھے ویٹ کرنا پڑے گا اور یہ ریڈ گرین میں چینج ہونے والا ہے اور آنے والا گرین یہ ریڈ ہونے والا ہے. اس کو معلوم ہے، بڑی آسانی سے وہ نکل کے چلا جاتا ہے. تو زندگی ایسی ہے، یہ ریڈ گرین کے درمیان سفر ہمارا چل رہا ہے. جب ریڈ آتا ہے اس کو سنائیں، جب گرین آتا ہے اس کا شکر ادا کر کے اللہ یہ تیرا کرم ہے، تیرا احسان ہے کہ سامنے کا راستہ کھلا ہوا ہے، گرین راستہ ہمیں مل رہا ہے. ریڈ آتا ہے، اے اللہ اس گرین کرنے والا تو ہے، یا تو گرین اس سے مانگنا ہے. اور یہ ساری چیز دوست دیکھو، آپ بغیر مشکل کے، بغیر تپے ہوئے آپ میں ٹیسٹ بھی نہیں آ سکتا ہے. روٹی بناتے ہیں ہم تو روٹی نہیں بناتے، لیکن بنانے والی کے پاس کھڑے ہو کر دیکھیں ذرا کہ بھائی ایسی روٹی بیلنے کے بعد کھا سکتے ہو اس کو؟ نہیں، کھا کے دیکھو، کوئی ٹیسٹ نہیں آتا اس میں، کوئی مزہ نہیں آتا اس میں. جب توے پر گرم ہوتی ہے، جب توے کی گرمی کو برداشت کرتی ہے، جب توے کی بھاپ کا سامنا کرتی ہے تو روٹی پکتی ہے. جب روٹی پکتی ہے تو اس میں ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے، مزہ آتا ہے. تو گویا اللہ ہم کو اگر امپورٹنٹ بنانا ہے تو پھر توے پہ سے گزرنا پڑے گا، پھر گرمی کو برداشت کرنا پڑے گا، پھر جلتے ہوئے جو ہے چولہے پہ ذرا دیر رکنا پڑے گا، اس کے بعد اس میں ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے. اور آپ آزما کے دیکھیں، آپ جائیں، آج اپنے گھر کو جائیں، فریج میں سے 2 انڈے نکالیں اور ایک انڈا لے کے اس کو ابالیں، 5 منٹ 10 منٹ ابالیں، اور دوسرا انڈا کچا رکھیں، اور ابلنے کے بعد انڈا نکالیں اور اپنی ڈائننگ ٹیبل پر جو کچا انڈا نا ایسا اس کو گھمائیں، کچا انڈا ایسا گھماؤ، تیزی سے گھماؤ، 2 3 4 5 بار گھوم کے رک جاتا ہے، زیادہ نہیں گھومتا ہے کچا انڈا.
फिर पका हुआ अंडा लो, उबला हुआ अंडा लो, ऐसा तेजी से घुमाओ, 10 मरतबा, 15 मरतबा, 20 मरतबा और चक्कर मारता है, राउंड मारता है। क्या फर्क है भाई? ये अंडा कच्चा 4, 5, 6 बार घूम के रुक जाता, और ये पका हुआ अंडा 10, 15, 20 मरतबा चक्कर लगाता। क्या फर्क है इसमें? ये कच्चा अंडा, इसने अभी तकलीफ का सामना नहीं किया, गर्मी का सामना नहीं किया, परफॉर्मेंस थोड़ा है, कम है। और ये अंडा जो उबला हुआ है, गर्मी को बर्दाश्त किया हुआ है, तकलीफ को बर्दाश्त किया हुआ है, गर्म पानी अपने आप को जो है वो संभाल के रखा है, अब परफॉर्मेंस बढ़ गया, ऐसा घुमाओ 4, 10, 15, 20 मरतबा घूमना शुरू कर देता है। तो गोया जो तकलीफ से गुजरता है ना, उसका परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, उसका आउटपुट बढ़ जाता है, और उसका रिजल्ट बड़ा निकलता है। क्यों? ये अल्लाह ताला का सिस्टम है। और याद रखो, पकी हुई चीज़ की वैल्यू ज़्यादा है। आजकल हम देखते हैं ना भाई, बंडी पे कच्चे अंगूर रखे हुए हैं, लाइट लेते हैं आप लोग, गुजरते रहते हैं, और कोई और बंडी है जहाँ पके हुए अंगूर हम देखते हैं, और आगे बढ़ते हैं, पके हुए अंगूर है देखते हैं। कच्चे अंगूर की वैल्यू कम होती है, लेकिन वही अंगूर धूप की गर्मी को बर्दाश्त करके पक जाता है ना, वैल्यू बढ़ जाती है, रेट बढ़ जाता है। कच्चे अंगूर 40 रुपये में देगा, लेकिन पके हुए अंगूर 70 बोलेगा, 80 बोलेगा वो। क्यों? ये पका हुआ है। ये खाओ, सर्दी हो जाएगी, मुंह खट्टा हो जाएगा, ये खाओ, मज़ा आ जाएगा। क्यों? उसने गर्मी को बर्दाश्त किया है, सामना किया है। तो जो पका हुआ है, और पकता कब है? गर्मी से ही पकता है मेरे दोस्त, सर्दी से नहीं पकता, सर्दी से नहीं पकता, समझा? तो इसमें वैल्यू पैदा होती है, और ये आगे बढ़ता है। ये जो हम हालात से गुजर रहे हैं, अल्लाह सिखाना चाहता है। जिन हालात से गुजर रहे हैं कि भाई हमारे बच्चियाँ कॉलेज में, स्कूलों में फलां परेशान हैं, अल्लाह सिखाना चाहता है हालात पैदा करके, बंदे क्या तेरे पास इतनी अकल नहीं है कि भाई तुझको तकलीफ़ हो रही है, तेरी बेटी से कहा जा रहा है कि बुरखा निकालो, निकाब निकालो, तकलीफ़ हो रही है, तू भी कोई और एक कॉलेज डाल ले सकता ना, तुम भी कॉलेज डाल सकते हैं ना, क्यों नहीं डाल रहे हैं? क्यों अपने पैसों को फंक्शन हॉल में डाल रहे हैं? डालो अपने कॉलेज को भी, डालो अपने स्कूल को भी, डालो अपनी यूनिवर्सिटी को भी, मसले खुद ब खुद हल हो जाए। अल्लाह सिखाना चाहता है। ऐसी छोड़ दोगे तो सिर्फ पैसे फंक्शन हॉल में तबाह कर देंगे लोग, ऐसी छोड़ दोगे तो पैसे सिर्फ प्रॉपर्टी में लगा देंगे लोग, रेंट के घर बनाएंगे लोग। लेकिन कौम के बच्चों के लिए, कौम के लड़कियों के लिए तालीम के बारे में कौन सोच रहा है? सोचने के लिए अल्लाह हालात पैदा कर रहा है। तुम भी कर सकते। एक बाप पर क्या गुजरती होगी जो लड़की को छोड़ देता है, उससे कहा जा रहा निकाब निकालो, क्या गुजरती होगी उस बाप पर? उससे कहा जा रहा बुरखा निकालो, क्या गुजरती होगी उस बाप पर? लेकिन अगर अपना कोई कॉलेज होता जहाँ पर मेरी बेटी जाती तो बुरखे के साथ जाती है, हिजाब के साथ जाती है, निकाब के साथ जाती है, तो मैं यहाँ क्यों डालता? यहाँ डालता था, यहाँ दाखिला दिलाता था। ये नहीं है ना, इसलिए यहाँ जाना पड़ रहा है। ये नहीं होने से इनकी बातों को सुनना पड़ रहा है ना। अल्लाह समझाना चाहता है, अब बेदार होना है, समझदार बनना है, खुद कफील बनना है, शिकायतें छोड़ देना है, एक्शन में आना है, काम करना है, अपने पैसों को सही जगह लगाना है, सरमायादारों को कौम के लिए सही रहनुमाई करना है, और समझदारों को सही गाइडेंस करना है। अल्लाह ये हालात से समझाना चाहता है। अब समझते हैं तो फिर आने वाली नस्ल के लिए आसानियां पैदा होंगी। आज अगर काम करोगे ना तो अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल के बाद ये काम रिजल्ट देगा मेरे दोस्त, अभी रिजल्ट नहीं आएगा। अब अगर बेदार होते हैं तो 40 साल के बाद रिजल्ट आने वाला है, 50 साल के बाद रिजल्ट आने वाला है। और रिजल्ट हमारी आंखें देख भी सकती, नहीं भी देख सकती, लेकिन हमारे बच्चे पक्का देखेंगे इंशाअल्लाह। हमारे बच्चे रिजल्ट को देखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन शुरू तो करना पड़ेगा ना। आज हम कोई आम का झाड़ खा रहे हैं तो किसी ने किसी उस पर मेहनत किया है, उसको लगाया है। जो लगाने वाले को आम नहीं मिला होगा, लगाने वाले को वो आम मीठा मीठा आम नसीब नहीं हुआ होगा, लेकिन आज हम खा रहे हैं। हम लगाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे इंशाअल्लाह, हम लगाएंगे, हमारे पोतरे खाएंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह
بیدار کرنا چاہتا ہے، اٹھانا چاہتا ہے. اٹھو، مشکل شکوا 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 نہیں، ایکشن ایکشن، کام کام کام. کیا کرنا ہے؟ پازیٹیو کام کرنا ہے، امت کے لیے کام کرنا ہے، قوم کے لیے کام کرنا ہے. اور ترقی کے لیے کیا کام ہو سکتا ہے؟ میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے سے کیا ہو سکتا ہے دوست، وہ سوچنا ضروری ہے میرے دوست. میں بار بار مثال دیتا رہتا ہوں کہ آج ہمارے پاس ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو مسجد میں آنے کے بعد دیکھ لیتے ہیں وہ فین نہیں چل رہا، وہ جو ہے نل نہیں چل رہا، اور یہ جانماز گندی ہے، یہ سب دیکھ لیتے ہیں. باہر کھڑے ہو کر آج کل کے متولے بھائی بس جمعہ آئے، چندہ لیے چلے گئے، نہ ان کی فکر نہ اس کی کچھ، وہاں کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہتے ہیں. میرے دوست، وہاں کھڑے ہو کر باتیں کرنے سے چینجز نہیں آ سکتے. تم وہاں جانے کے بجائے متولی صاحب کے پاس آتے، امام صاحب کے پاس آتے، مؤذن کے پاس آتے کہ بھئی یہ فین خراب ہوا، چلو میں کچھ کر سکتا ہوں کیا، میں کسی کو بلا کے لاؤں کیا، کچھ تعاون چاہیے کیا، میں کچھ کر سکتا ہوں کیا، میں کچھ ہیلپ کر سکتا ہوں. ایسا پوچھنے والے کہاں میرے دوست؟ اس طرح کوشچن کرنے والے کہاں ہیں؟ تنقید کیڑے نکالنے والے بہت ہیں، لیکن ہیلپ کرنے والے، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا سپورٹ کر سکتا ہوں، آگے بڑھنے والے پتہ نہیں وہ کب پیدا ہوں گے. ہمیں ایسے بننے کی ضرورت ہے. ریڈروں پر شکایت کرتے رہیں گے تو کچھ ملنے والا نہیں، علماء پر شکایت کرنے کچھ ملنے والا نہیں. فلاں علماء غلط، لیڈر غلط، متولی غلط، مسجد غلط، سوسائٹی غلط، مدرسہ غلط، اسکول سب غلط. اچھا پھر صحیح کیا تم بتاؤ نا ذرا، کیا کرنا چاہیے؟ کوئی پلان ہے؟ اچھے کیسے بننا، کوئی پلان ہے؟ یہ غلط کر رہا ہے، اسے اچھا کیا کرنا ہے، کوئی پلان ہے؟ کوئی پلان نہیں. غلط آپ کو نظر آتا، اچھا کیا کرنا ہے بتاؤ میرے دوست. نہیں بتانے سے غلطیاں ہو رہے ہیں، بتاؤ گے تو ہو سکتا آج نکل وہ سدھر جائیں گے انشاءاللہ. لیکن چینج ہونا ہے، ایکشن میں آنا ہے، شکایت نہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں باری تعالیٰ تو ہم تمام کو جلد سے جلد بیدار ہونے کی توفیق عطا فرما، تنقید کرنے کے بجائے تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرما، کیڑے نکالنے کے بجائے علاج کرنے کی توفیق عطا فرما، نفرت کرنے کے بجائے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں پر دوسروں ٹانگ کھینچنے کے بجائے سپورٹ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور امت کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرما، قوم کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرما. میرا مال اگر قوم کے کام آتا ہے، میرے مال سے قوم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے علم سے اگر قوم کو فائدہ ہوتا ہے، میرے علم کو قوم کے لگانے کی توفیق عطا فرما. میرا تجربے سے اگر قوم کو فائدہ ہوتا ہے، میرے تجربے کو امت کے لگانے کی توفیق عطا فرما. میری عزت، میرا رتبہ، میرا عہدہ اور میری باتیں، میری پرسنالٹی، میری زندگی سے کچھ بھی امت کا فائدہ ہوتا ہے تو باری تعالیٰ زندگی کو اس حصے کو قوم کی خاطر لگانے کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں شفا کامل عطا فرما، جو پریشان حال ہیں پریشانی کو دور فرما، جو قرض میں پھنسے ہوئے ہیں قرض سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، جو برائی میں ملوث ہیں برائی سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، اور جو بے یار مددگار ہیں انہیں کسی یار مددگار ملنے کی توفیق عطا فرما. ہماری ماؤں کی حفاظت فرما، بہنوں کی حفاظت فرما، بیٹیوں کی حفاظت فرما، مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما. دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما، حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرما، برا چاہنے والوں کے دلوں میں اچھائی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، نفرت کرنے والوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، جان لینے والے کے دل میں جان دینے کی ہمت عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.